سوچئے کہ اگر کائنات کے تمام علوم کتابوں کے لفظوں اور استادوں کے لبوں سے سمٹ کر براہ راست آپ کی روح پر نازل ہونے لگیں تو پھر آپ کو کس مادی رہنما کی ضرورت رہے گی؟ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مواقع النجوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو متلاشیان حق کو استاد کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتی ہے، لیکن یہ بے نیازی تب ملتی ہے جب سالک اپنے وجود کے ستاروں اور دل کے ہلال سے گزر کر اس مقام احسان کی آخری سیڑھی پر قدم رکھے جہاں بندگی محض ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک زندہ مشاہدہ بن جاتی ہے۔ آج فکر نامہ میں ہم معرفت کی اس کامل چاندنی کو سمجھیں گے جسے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے العلوم کا نام دیا ہے، وہ لدنی علم جو سیکھا نہیں جاتا بلکہ خدا کی طرف سے سیدھا دل پر وارد ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ علم اور آگاہی کے اس مسلسل فکری سفر کے اس تیسرے حصے میں جو متجسس ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان سب کو خوش آمدید، اور جو لوگ شروع سے ہمارے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے شروعات کہاں سے کی تھی۔ جی، ہم نے سفر کا آغاز جسمانی اعضاء کے ظاہری تزکیے سے کیا تھا۔ ہاں، کہ کیسے اپنے اعمال اور جسم کو ایک ترتیب میں لانا ہے۔ پھر دوسرے حصے میں ہم جسم سے تھوڑا آگے بڑھے اور قلب کی یعنی دل کی وادی میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ باطنی شعور کے ہلال کیسے طلوع ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم سیدھا اس روشن قلب سے روح کی مکمل بیداری کی جانب اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آج کی اس نشست کا جو آپ کہہ لیں کہ سب سے بنیادی ہدف یا مشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اس گہرے راز کو سمجھیں کہ علم کس طرح محض چند یاد کی گئی معلومات یا ایک دماغی مشق کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ بس علم کو ایک بوجھ کی طرح دماغ میں جمع کر لیا۔ جی وہی بوجھ، لیکن ہم آج دیکھیں گے کہ یہ علم کیسے ایک زندہ وجود، ایک لیونگ پریزنس بن جاتا ہے، اور یہ بھی کہ کیسے وہ عبادت جو بظاہر ہمیں ایک روٹین یا مشینی عمل لگتی ہے، اچانک ایک باشعور جاگتے ہوئے مشاہدے میں بدل جاتی ہے۔ اچھا، یہیں سے نا میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سا سوال ابھرتا ہے۔ جب ہم شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے اس نظریے کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا علم بھی ہے جو انسان کو کتابوں اور ظاہری سہاروں سے بے نیاز کر دیتا ہے، تو مجھے ذاتی طور پر تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے۔ مطلب ہم تو اس دور میں رہتے ہیں جہاں علم کا سیدھا سا مطلب ہے ڈگریاں، بڑی بڑی کتابیں، ریسرچ پیپرز اور ہمارا دنیاوی تجربات۔ تو یہ کون سا علم ہے جو ان سب روایتی ذریعوں کو ہی پیچھے چھوڑ دیتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی یہ الجھن بالکل فطری ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے ہمیں ذرا یہ دیکھنا ہوگا کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی آگاہی کو کس طرح مختلف درجات میں بانٹا ہے۔ انہوں نے علم کی بنیادی طور پر 3 سطحیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی سطح ہے علم عقل، جسے ہم علم کسبی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو ہم منطق سے، سوچ بچار، اسکولوں، کتابوں اور ظاہری اسباب سے محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، جو روایتی تعلیم ہے۔ جی ہاں، یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک وارننگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل کا علم غلطی اور شک سے پاک نہیں ہوتا۔ عقل دھوکہ کھا سکتی ہے اور دلائل آپس میں ٹکرا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اگر میں اسے روزمرہ کی زندگی کی کسی مثال سے سمجھنا چاہوں تو کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سائیکل چلانے کا کوئی مینول یا کتاب پڑھ لی ہو؟ مطلب اسے فزکس کے اصول تو پتہ ہے کہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے، لیکن اس نے خود کبھی سائیکل چلائی نہیں ہے۔ بالکل درست مثال دیا آپ نے۔ وہ شخص عقل کی حد تک تو جانتا ہے کہ سائیکل کیا چیز ہے، لیکن اس کے پاس کوئی عملی تجربہ نہیں ہے، اور یہیں سے علم کا دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے جسے علم احوال کہتے ہیں۔ آپ اسے ذاتی تجربہ یا ذوق کا علم کہہ سکتی ہیں۔ یعنی اب وہ شخص کتاب بند کر کے سائیکل پر بیٹھ گیا ہے، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے اور بالآخر توازن قائم کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اب جو علم اس کے پاس ہے وہ محض کتابی نہیں رہا، بلکہ اس کے جسم اور احساس کا حصہ بن گیا ہے۔ صوفیہ اسی لیے شہد کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کیمسٹری کی کلاس میں شہد کے مالیکیولز پر جتنی مرضی بحث کر لیں، جب تک آپ زبان پر ایک قطرہ نہیں رکھیں گے، آپ کو علم احوال یا ذوق نہیں ملے گا۔
یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ پہلا درجہ ہوا تھیوری اور دوسرا ہوا پریکٹیکل تجربہ، لیکن پھر یہ جو تیسرا درجہ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، علم لدنی یا علم اسرار، یہ ان دونوں سے کیسے مختلف ہوا پھر؟ یہ تیسرا درجہ وہ ہے جہاں ہماری عام انسانی منطق کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ علم لدنی وہ علم ہے جو آپ کسی کتاب سے نہیں سیکھتے، نہ ہی کسی ذاتی تجربے سے اخذ کرتے ہیں۔ یہ براہ راست خالق کائنات کی طرف سے بغیر کسی درمیانی واسطے کے انسان کے قلب پر وارد ہوتا ہے۔ یہ انبیاء اور اولیاء کا خاص علم ہے۔ علم لدنی کی مثال کچھ یوں ہوگی کہ ایک شخص صبح سو کر اٹھے اور بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی پرزے کو دیکھے، اس کے اندر یہ مکمل اور بے عیب علم بیدار ہو جائے کہ ایک سائیکل کو صفر سے کیسے ایجاد کیا جاتا ہے اور اس کا کائنات کے توازن سے کیا تعلق ہے۔ یہ علم قطرہ قطرہ جمع نہیں ہوتا، یہ یکمشت نازل ہوتا ہے۔ حیرت انگیز۔ اسی بات پر مجھے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانی کا وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ محض ایک نوجوان تھے، مطلب بمشکل ان کے چہرے پر داڑھی آئی تھی، اور ان کی ملاقات اندلس کے عظیم ترین فلسفی ابن رشد سے ہوئی۔ جی بالکل، ابن رشد، خالص عقل اور منطق کے بادشاہ۔ بالکل، اور ابن رشد نے اس نوجوان کے روحانی کشف کے چرچے سن رکھے تھے، اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ روحانی راستہ واقعی کوئی نیا علم دیتا ہے۔ تو ملاقات میں ابن رشد نے نوجوان ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے سیدھا سوال پوچھا کہ کیا روحانی کشف اور الہام سے جو علم آپ کو ملتا ہے وہ بالکل وہی ہے جو ہمیں ہماری عقل اور فلسفہ دیتا ہے؟ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں اور نہ۔ اور ہاں اور نہ کے اس درمیانی فاصلے میں روحیں اپنے مادے سے اور سر اپنے دھڑوں سے پرواز کر جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ جو انہوں نے کہا سر دھڑوں سے پرواز کر جانا، یہ بہت ہی گہری اور ایک طرح سے خوفناک حد تک طاقتور بات لگتی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب واقعی بہت گہرا ہے۔ جب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سر اپنے دھڑوں سے پرواز کر جاتے ہیں، تو دراصل وہ استعارتاً انسانی عقل کی محدودیت اور اس کے تکبر کے ٹوٹنے کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، یعنی سر عقل کی علامت ہے؟ بالکل، سر یہاں عقل اور منطق کی علامت ہے۔ وہ ابن رشد کو دراصل یہ بتا رہے تھے کہ عقل ایک خاص حد تک تو حقیقت کو پا سکتی ہے، اور یہاں ان کا جواب ہاں تھا، لیکن خالق کی ذات اور اس کائنات کے حقیقی باطنی اسرار اتنے وسیع اور بے کراں ہیں کہ اگر عقل وہاں اڑان بھرنے کی کوشش کرے گی نا تو وہ چکرا کر رہ جائے گی، بکھر جائے گی۔ اور وہیں پھر قلب اور روح کا کام شروع ہوتا ہے۔ بالکل، وہاں صرف قلب اور روح کا مشاہدہ کام آتا ہے، اور یہ ان کا جواب نہ تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے مواقع النجوم کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، یعنی حدیث جبریل کے ذریعے مقام احسان تک پہنچنے کا عمل۔ چلیں پھر اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ حدیث جبرائیل اور مواقع النجوم کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ حدیث جبریل دراصل وہ مشہور حدیث ہے جس میں دین کی 3 بنیادی سطحیں بتائی گئی ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے پورے سفر کو انہی 3 مدارج کے گرد بنا ہے۔ پہلا درجہ اسلام کا ہے، جو ظاہری احکامات کی پابندی اور اعمال کی درستگی کا نام ہے۔ یہ وہ ہے جس پر ہم نے اپنے اس گہرے مطالعے کے پہلے حصے میں بات کی تھی۔ جی، ظاہری اعمال۔ پھر دوسرا درجہ ایمان ہے، جو دل کے یقین اور باطنی کیفیات کا نام ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ تیسرا اور آخری درجہ جس کی طرف یہ پوری کتاب ہمیں کھینچ کر لے جا رہی ہے، اور وہ ہے احسان۔ احسان صرف ایک اچھا کام کرنے یا محض عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ بندگی کی معراج ہے۔ حدیث جبریل میں احسان کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی بالکل، یہی الفاظ ہیں۔ ہم عموماً اسے بس ایک اچھی نیت کے طور پر لیتے ہیں کہ بھئی نماز میں دھیان لگا لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ عام حالات میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہو یا دنیاوی معاملات، ہم ایک مشینی انداز میں کر رہے ہوتے ہیں یا کسی خوف اور لالچ کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مقام احسان پر پہنچ کر عبادت صرف ایک فریضہ ادا کرنے کی روٹین نہیں رہتی،
سالک کا شعور اس قدر بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ ہر لمحے میں، ہر سانس میں، ہر پتے کے گرنے میں اور اپنے ہر عمل میں خالق کی موجودگی کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ وہ واقعی کائنات کو ایک آئینے کی طرح دیکھتا ہے جس میں اسے صرف حق نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ! تو مجھے اب وہ استعارہ بھی سمجھ آ رہا ہے جو اس کتاب کے نام میں چھپا ہے، مواقع ان نجوم یعنی ستاروں کے غروب ہونے کے مقامات، اور اس کے ساتھ دل کے ہلال یعنی چاند کے طلوع ہونے کی بات۔ کیا یہ اسی ارتقاء کی طرف اشارہ ہے؟ بے شک، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سراسر استعاراتی اور کائناتی ہے۔ یہ کوئی فلکیات یا ایسٹرونومی کی کتاب تو ہے نہیں۔ جی بالکل۔ یہاں جو ستارے ہیں وہ ان ظاہری اعمال اور ہمارے ان کچے خیالات کی علامت ہیں جو اندھیرے میں تو تھوڑی بہت رہنمائی کر دیتے ہیں، لیکن جب انسان کا اندرونی ارتقاء ہوتا ہے، جب اس کے دل کی تاریک دنیا میں باطنی نور کا چاند یا ہلال طلوع ہوتا ہے، تو پھر ان چھوٹے ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی، وہ غروب ہونے لگتے ہیں۔ یہ اندھیرے سے روشنی اور پھر ادھوری روشنی سے کامل چاندنی تک کا سفر ہے۔ لیکن ایک چیز اور، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بار بار ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، العلوم۔ جی، اب عام آدمی جب علوم یا سائنس کا لفظ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں لیبارٹری، کیمسٹری، فزکس اور فارمولے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں اس سے مراد کوئی عام اسکول یا کالج کی تعلیم تو نہیں ہے۔ تو یہ العلوم کیا ہے جو اس مقام احسان پر پہنچ کر انسان پر نازل ہوتا ہے؟ تصوف کی زبان میں اسے وہ حقیقتیں کہا جاتا ہے جن پر سے پردہ اٹھا دیا گیا ہو۔ دیکھیں، عام علم ہمارے دماغ تک محدود رہتا ہے۔ ہم دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، ہمارے پاس معلومات کا ایک پہاڑ جمع ہو جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے ہماری ذات، ہمارا اخلاق یا ہمارے اندر کی دنیا میں کوئی تبدیلی آئے۔ لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جس العلوم کی بات کر رہے ہیں، وہ علم جب انسان پر اترتا ہے تو وہ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے اور اس کے ہر عمل، کردار اور سوچ کی بنیاد ہی بدل دیتا ہے۔ تو گویا یہ کوئی نئی انفارمیشن ملنا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے جیسے آپ کا پورا آپریٹنگ سسٹم اپ ڈیٹ ہو جانا۔ علم صرف ایک خیال نہیں رہتا، بلکہ وہ آپ کی شخصیت بن جاتا ہے۔ کیا خوبصورت اور جدید مثال دی آپ نے۔ جی بالکل، یہ ایک نیا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ جب علم عمل میں ڈھل کر آپ کے وجود کا حصہ بن جائے تو وہ صرف علم نہیں کہلاتا، وہ معرفت بن جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میں اس مشہور حدیث قدسی کا حوالہ دوں گا جو میرے خیال میں اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اس کا مطلب ہے مقام احسان پر پہنچ کر انسان کا اپنا ارادہ باقی ہی نہیں رہتا۔ حقیقت میں ارادہ تو رہتا ہے، لیکن وہ ارادہ الہی سے پوری طرح ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ہماری آج کی گفتگو کے بالکل شروعاتی جملے کی طرف واپس لے جاتا ہے کہ یہ کتاب متلاشیان حق کو استاد کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تھا، مجھے لگا کہ کیا یہ تھوڑا سا باغیانہ یا شاید غرور پر مبنی دعویٰ نہیں ہے کہ بس جی اب مجھے ڈائریکٹ علم مل گیا ہے تو اب مجھے کسی پیر، مرشد یا استاد کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ ان عظیم اساتذہ کی توہین نہیں لگتی جنہوں نے ہمیں الف ب پڑھایا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم اور نازک سوال ہے، اور اس پر ایسی الجھن پیدا ہونا فطری بات ہے۔ لیکن اگر ہم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی دیکھیں تو انہوں نے بے شمار اساتذہ اور شیوخ کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کا تو وہ اپنی کتابوں میں اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ استاد کی اہمیت کے منکر تو قطعی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس بے نیازی، اس انڈیپینڈنس کا اصل مفہوم کیا ہوا؟ تصوف کی اصطلاح میں ایک لفظ ہے جسے موافقہ کہتے ہیں۔ موافقہ؟ جی، جب ایک سالک مقام احسان پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل، اس کی نیت اور اس کا ارادہ اللہ کی رضا اور توفیق کے ساتھ اتنی ہم آہنگی اختیار کر لیتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر وہی کرتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ آپ اسے، اگر میں جدید مثال دوں تو کسی ہوائی جہاز کے خودکار نظام یا آٹو پائلٹ کی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ جب جہاز ایک خاص بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو پائلٹ کو مسلسل کنٹرول سے لڑنا نہیں پڑتا،
نظام خود بخود جہاز کو صحیح سمت میں لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح اس بلند مقام پر انسان کی باطنی رہنمائی براہ راست رب کی طرف سے ہونے لگتی ہے۔ یہ اپنے استاد سے منہ موڑنا نہیں، بلکہ اس چشمے تک پہنچ جانا ہے جہاں سے خود اس کا استاد بھی پانی پی رہا ہوتا ہے۔ واہ! ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس مقام پر بسا اوقات استاد کو بھی اس علم کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو اس شاگرد پر نازل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم براہ راست ذات الہی سے آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں والا رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ اب ہمارا کنیکشن براہ راست جڑ گیا ہے والی کیفیت۔ اور اگر میں اس کی کوئی عملی دلیل ڈھونڈنا چاہوں نا، تو مجھے خود مواقع نجوم کے لکھے جانے کے واقعے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بالکل، وہ واقعہ تو خود ایک معجزہ ہے۔ جی، مجھے یاد ہے جب میں اس کتاب کے پس منظر پر مطالعہ کر رہی تھی تو ایک بڑی حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ یہ 595 ہجری کا سال تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے شہر المریہ میں تھے اور ماہ رمضان چل رہا تھا۔ یہ اتنی ضخیم، پیچیدہ اور تہ در تہ روحانی رازوں اور کائناتی استعاروں سے بھری ہوئی کتاب ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کتنے عرصے میں لکھی گئی؟ صرف 11 دن میں۔ جی، محض 11 دن۔ مطلب آج کے دور میں ہم 11 دن میں ایک اچھا ریسرچ پیپر نہیں لکھ سکتے، کوئی ڈھنگ کا مضمون مکمل نہیں کر پاتے، اور انہوں نے عربی زبان کی ایسی شاندار اور گہری کتاب لکھ دی۔ ذہن مانتا ہی نہیں کہ کوئی انسان محض 11 دن میں اتنی گہری باتیں سوچ کر انہیں ترتیب دے کر لکھ سکتا ہے۔ یہ عام ریسرچ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی چیز براہ راست ڈاؤن لوڈ کر لی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ واضح فرق ہے علم کسبی اور علم لدنی کے درمیان۔ عقل کا علم قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، مسودے بنتے ہیں، غلطیاں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جب علم لدنی کا نزول ہوتا ہے نا، تو وہ ایک تیز بارش یا سیلاب کی طرح آتا ہے۔ پھر انسان صرف ایک قلم بن جاتا ہے اور لکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ پھر نہ کوئی مادی رکاوٹ ٹھہرتی ہے اور نہ ہی وقت کی پابندی آڑے آتی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا حیران کن ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی سوچ کے دائروں کو واقعی بہت چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اگر میں آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹوں اور ہمارے سننے والے ساتھیوں کے لیے ایک نچوڑ نکالوں جو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ مواقع و نجوم کا پیغام ہمیں کتابی معلومات، تاریخ یا فلسفے کے بھاری بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری آگہی، ہماری بیداری اور ہمارے وجود کے اندر ایک تبدیلی لانے کی بات کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ظاہری عمل کی درستی سے شروع ہوتا ہے، دل کی یقین تک جاتا ہے، اور پھر مقام احسان کے اس زندہ مشاہدے پر جا کر مکمل ہوتا ہے، جہاں بندہ اس طرح عبادت کرتا ہے گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو دماغ میں رکنے کے بجائے روح تک اتر جاتا ہے۔ اس گہری اور روح کو ٹھہراؤ دینے والی سوچ کے ساتھ ہم اپنے اس مسلسل فکری سفر کے تیسرے حصے کو یہاں ایک نرم سا وقفہ دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پرانی مگر سدا بہار حکمت آج کے انسان تک اس کی اپنی زبان اور سمجھ کے مطابق پہنچے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو علم نافع اور سچی معرفت کے نور سے منور فرمائے، اور ہمیں مقام احسان کی وہ منزل عطا کرے جہاں بندگی اور ہر عمل اس کی رضا اور اس کے مشاہدے کا آئینہ بن جائے۔ آمین۔